پیغمبر کے بعد اگلا پیغمبر آیا ہے، لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے، آپ کو آخری قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ جب آئے ہیں، اب آپ کی صحبت سے صحابہ بننے لگے ہیں، تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی آمد بھی مبارک ہے، آپ کی روانگی بھی مبارک ہے۔ آپ کے آنے سے انبیاء کے سلسلے کا جو اختتام ہوتا ہے، اور آپ کے جانے سے اصحاب کے سلسلے کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ آتے ہیں، نبیوں کے سلسلے کو آپ مہر لگا دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں، صحابہ کے سلسلے کو مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نمائندوں کو انبیاء کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے نمائندوں کو اصحاب مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو پھر توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنے نمائندے بھی 1.25 لاکھ رکھے ہیں، رسول اللہ کے نمائندے بھی 1.25 لاکھ رکھے ہیں۔ میں نے پوچھا اس میں راز کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ رب کے تعارف کے لیے 1.25 لاکھ نمائندے چنے گئے، اور مصطفیٰ کی تعریف کے لیے بھی 1.25 لاکھ نمائندے چنے گئے۔ دنیا کو بتا رہا ہوں جہاں جہاں تک خدا کی تعریف ہوگی، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت کا ڈنکا بھی بجے گا۔ تو اللہ کے نمائندے بھی زور سے بولو، اور رسول بھی پاک ہے یا نہیں ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آئے حضرت رسول پاک، ہماری ماں کہتی تھی، ہمارا باپ کہتا تھا، ہمارے استاذ کہتے تھے کہ رسول پاک تو پاک ہی تو ہیں۔ تو توجہ کیجئے، جب اللہ پاک ہے، اللہ کے 1.25 لاکھ نمائندے پاک ہیں، اور جب رسول پاک ہے، رسول کے 1.25 لاکھ نمائندے پاک ہیں۔ تو 5 کی بات کرتا ہے، میں 1.25 لاکھ کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نمائندے پہ اعتراض کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے، رسول کے نمائندے پہ اعتراض کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ نہ اللہ کے نمائندے کی مثال ہے، نہ مصطفیٰ کے نمائندے کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ تو نبی بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اور صحابہ بھی ہمارے ایمان کا، زور سے بولو، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے نمائندے آتے رہے، اور دنیا میں جو ان سے ٹکرائے ہیں، آپ قرآن پڑھ لیجئے، وہ زیر ہو گئے ہیں، وہ ذلیل ہو گئے ہیں، وہ رسوا ہو گئے ہیں۔ اللہ کا نمائندہ غریب بھی تھا، مقابلے میں وقت کی حکمرانی ہے، اللہ نے پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ ارے اللہ کا نمائندہ غریب تھا، مقابلے میں وقت کا نمرود ہے، اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ اللہ کا نمائندہ کمزور ہے، لیکن مقابلے میں بدماش آئے ہیں، اللہ نے ان کو زلزلے میں مروا دیا۔ اللہ کے نمائندے آئے ہیں، اور دنیا نے جب مقابلہ کیا ہے، آسمانوں سے پتھر برسائے گئے ہیں۔ اللہ نے پیسوں سمیت، کوٹھیوں سمیت، زمینوں سمیت، دولت سمیت، جائیداد سمیت، سیاست سمیت ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے میرا نمائندہ اپنی شان میں یکتا ہوتا ہے۔ اور پھر اصحاب مصطفیٰ جب آتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے۔ مکہ کے چودھری مقابلے میں آئے ہیں، صحابہ سے ٹکرائے ہیں، اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ بدر میں ٹکرائے ہیں، اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ احد میں ٹکرائے ہیں، اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ خندق میں ٹکرائے ہیں، اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ ارے مکہ کے فتح کے موقع پہ آئے، اللہ نے رسوا کر دیا ہے۔ تبوک یرموک میں آئے ہیں، اللہ نے رسوا کیا ہے۔ قادسیہ میں اصحاب مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ اللہ دنیا کو بتا رہا ہے نبی غریب بھی ہو میری طاقت اس کے ساتھ ہے، صحابی غریب بھی ہو میری طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے خدا کا نمائندہ بھی طاقتور ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نمائندہ بھی طاقتور ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بولو۔ آج کوئی چاہے کہ میں نبی کے صحابہ کی شان کو کم کر کے بیان کروں، ایمان سے بتاؤ کامیاب ہوگا نہ کام ہوگا؟ وہ سپر پاور اس دور کی زیرو ہو گئی۔ تیری کتنی طاقت ہے، اس لیے اپنی اوقات کو سمجھ۔ اس لیے کہ صحابہ کو عزت ہم نے نہیں دی، صحابہ کو عزت دینے والا کون ہے؟ صحابہ کو ایمان دینے والا کون ہے؟ صحابہ کو عشق مصطفیٰ میں گویا کہ سر سے پاؤں تک غرق کر دینے والا کون ہے؟ ارے صحابہ کو اپنے عشق کا جام پلانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، ورنہ
کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، کوئی معوض و معاوض کی طرح بچہ ہے، ارے کوئی بچیاں ہیں جو پیغمبر کی آمد پہ مدینہ میں گنگا رہی ہیں۔ اس لیے میاں اس میں تیری عقل کا دخل نہیں ہے، صحابہ کے نام پہ جلا نہ کر۔ ہر جمعے کے خطبے میں تو خطیب کی زبان سے حدیث رسول سنتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، مصطفیٰ کہہ کے گئے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے مسئلے میں، لا تتخذوا من بعدی غرضا، جب تک میں ہوں میں ان کا دفاع کرتا ہوں، میں ان پہ انگلی اٹھنا برداشت نہیں کرتا، لیکن جب میں چلا جاؤں گا ممکن ہے کوئی اپنے علم کے گھمنڈ پہ صحابہ پہ اعتراض کرے، کوئی ان کی سیاست پہ کوئی تبصرہ کرے گا، کوئی ان کے ایمان پہ تبصرہ کرے گا، کوئی ان کی سخاوت پہ تبصرہ کرے گا، کوئی ان کی حکومت پہ تبصرہ کرے گا۔ ارے یہ مختلف حیثیتوں سے مختلف محققین آتے رہیں گے، تو میرے بعد صحابہ کو اپنی حوث کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ صحابہ سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دلوں میں مجھ رسول کی محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور صحابہ سے نفرت اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی نفرت موجود ہے۔ اس لیے کہ نبی تمہارے دل میں ہو اور نبی کا دیوانہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح نبی کی نفرت خدا سے نفرت کی دلیل ہے، اس طرح صحابی کی نفرت مصطفیٰ سے نفرت کی دلیل ہے۔ جس طرح نبی سے محبت خدا کی محبت کی دلیل ہے، اس طرح صحابی سے محبت مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ کس طرح اطاعت کرتی چلی گئی ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ کیا سمندر نے موسیٰ کے لیے راستہ نہیں چھوڑا ہے؟ کیا یہ مثال سامنے کوئی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کو آپ پڑھ لیجئے، احادیث کو آپ پڑھ لیجئے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک رسولوں کی مدد کیسے ہوئی ہے؟ ارے کیا چھری اسماعیل کے گلے پہ بے اثر نہیں ہوئی ہے؟ ارے کیا آگ ابراہیم پہ بے اثر نہیں ہوئی ہے؟ کیا یہ سمندر کا پانی حضرت موسیٰ کا غلام نہیں بنا ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے اللہ کہ جو میرا ہوتا ہے یہ سمندر اس کا راستہ نہیں روکتا ہے، جو میرا ہوتا ہے آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، جو میرا ہوتا ہے ارے یہ چھریاں اس کے مقابلے میں سد سکندری نہیں بن سکتی ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ چونکہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اس لیے کائنات کی ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اور پیغمبر جن راستوں میں چلتا ہے، کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ رسول کائنات چلتے تھے تو رستوں کے درخت بھی پیغمبر کو سلام کرتے تھے؟ کیا یہ موجود نہیں ہے کہ پیغمبر چلتے تھے تو آسمان کا بادل سر پہ سایہ کرتا تھا؟ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ پیغمبر نے اشارہ کیا ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا؟ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے پیغمبر نے اشارہ کیا تھا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے تھے؟ کیا یہ حدیث کے اندر نہیں ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا قدم اٹھایا؟ زمین نے بھی اطاعت کی ہے، آسمان نے اطاعت کی ہے، سورج نے اطاعت کی ہے۔ کیا پیغمبر کی دعا پہ آسمان کا سورج واپس نہیں آیا ہے؟ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے؟ تو میاں جو اللہ کا ہوتا ہے پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں نے اصحاب مصطفیٰ میں دیکھا ہے کہ جب نبی نے اللہ کی محبت کا جام ان کو پہنایا ہے، وہ اللہ کی محبت میں ہجرت کر گئے ہیں، کوڑے کھا گئے ہیں، نیزے کی انیوں پہ چڑھ گئے ہیں، انہوں نے شہادتیں قبول کی ہیں، بیویاں قربان کی ہیں، بچے قربان کیے ہیں، جوانیاں لٹا دی ہیں، پیسہ لٹا دیا ہے، اور قربانی دے گئے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کی محبت میں کیا ہے، مصطفیٰ کی ڈائریکشن پہ کیا ہے، تو پھر اٹھا تو دیکھ لے کیا زمین ان کی تابع ہوئی ہے یا نہیں، آسمان ان کا غلام بنا ہے یا نہیں، یہ جنگل ان کا تابع ہوا ہے یا نہیں، یہ سمندر ان کے غلام بنے ہیں یا نہیں۔ ارے اگر نہیں بنے ہیں تو تجھے اختیار ہے صحابہ پہ ہٹ کرنے کا، تجھے اختیار ہے صحابہ پہ تبصرہ کرنے کا، تجھے اختیار ہے صحابہ پہ عدم اعتماد کرنے کا، لیکن کائنات میں خدا کے نمائندوں کے لیے کائنات غلام بنی ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کے نمائندوں کو دیکھیں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے آج تاریخ مدینہ کو اٹھائیے، دنیا کے ہر علاقے میں زلزلہ آتا ہے۔ کیا 2007 میں آپ کے پاکستان میں نہیں آیا ہے؟ بالاکوٹ تباہ نہیں ہوا، مظفر آباد تباہ نہیں ہوا؟ کیا ہر سال دنیا کے علاقوں میں سمندروں خشکیوں میں زلزلے نہیں آتے ہیں؟ لیکن کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی سیاست ان زلزلوں کو روک نہیں سکتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے پیدا ہوئے ہو کبھی سنا ہے پیغمبر کے شہر مدینہ میں زلزلہ آیا ہو؟ جی وہ بھی زمین ہے، وہاں بھی آیا کرتا تھا، لیکن نبی کا ایک نمائندہ جس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، اللہ کے عشق کا جام پی کر اللہ کی محبت میں فدا تھا اور اللہ کا اطاعت گزار تھا، مصطفیٰ کی شمع رسالت کا پروانہ تھا، اس کا دور حکومت
حکومت ہے، مدینہ میں کھڑا ہے، ہاتھ میں درہ ہے، علماء سے پوچھ لیجئے مدینہ کی زمین نے جھٹکا کھایا ہے، عمر کی غیرت جوش میں آ گئی ہے کہ نبی کا غلام ہو اور زمین بدمعاشی کر جائے، اس کو کہنے لگے کہ میں نے ظلم کیا ہو تو احتجاج کر، میں نے عدل کیا ہے، تجھے اچھلنے کودنے کے اختیار کیسے ہے، اور غصے سے درہ مارا ہے کہ ٹھہر جا اپنی جگہ۔ تاریخ مدینہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں زلزلے آتے ہیں، لیکن جب سے عمر نے زمین کو درہ مار کر یہ پیغام دیا ہے کہ پیغمبر کے عاشقوں کی اطاعت کر، آج کے بعد گستاخی نہ کرنا، پیغمبر کا درہ لگنا تھا 1500 سال ہو گیا ہے، آج تک دوبارہ مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا ہے۔ زمین ان کا حیا کر رہی ہے، لیکن اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہنے والی پیغمبر کے ساتھیوں کا حیا کوئی نہیں کر رہی۔ میں پوچھتا ہوں پاک نہ ہوتے، مخلص نہ ہوتے، مدینہ کا زلزلہ کیسے رکتا؟ مجھے ذرا تو بتا تو صحیح، کیا یہی عمر نہیں ہے جس نے خط لکھا تھا تو دریائے نیل نے ان کی بات کو مانا، آج تک دوبارہ خشک نہیں ہوا؟ یہ وہی دریا ہے جس نے اللہ کے نمائندے کے لیے راستہ دیا تھا، اور یہ وہی دریا ہے جس نے مصطفیٰ کے نمائندے کی بات مان کر 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ خدا کا نمائندہ بھی ایسا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، مصطفیٰ کا نمائندہ بھی ایسا ہے جس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ میں سمندر ہو کر بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کے نمائندے کو بھی مانتا ہوں، میں رسول اللہ کے نمائندے کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ ترجمان السنہ حدیث کی کتاب ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ زور سے کہو آمین، زور سے کہو آمین۔ نمازاں جب چھت پھاڑنے ہو تو جلسے جب بولنے ہی کوئی نہیں ہو، اچھی آکھو آمین۔ اللہ تساں سارے دعا بیاہ کراوے۔ یہ انہیں سمجھن بنی دعا یا بد دعا استاد یہ نہیں پتا اسی۔ توجہ، ترجمان السنہ 4 جلدوں میں احادیث کی کتاب ہے، مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، جنت البقیع مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں آج بھی ان کی قبر بنی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں ہے، علماء دیوبند کے سر کا تاج ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مسئلہ ختم نبوت میں جو ہندوستان میں پہلا عدالت کا فیصلہ مرزیت کے کفر کا بہاولپور سے آیا تھا، اس میں باقاعدہ علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ اس سفر میں یہ بھی تھے، عدالت میں کھڑے ہوئے، اور ان کا آج بھی اس مسئلے میں پیغمبر کی محبت میں بہت بڑا ایک زندہ کردار ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولانا بدر عالم مہاجر مدنی نے 4 جلدوں میں وہ حدیث جمع کی ہیں اور صحیح حدیث لکھی ہیں، حوالہ جات بھی لکھے ہیں۔ اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، کئی سال پہلے میں نے اس کتاب میں پڑھی ہے، انہوں نے کہا ایک عجیب منظر ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے اور حضرت علی حضرمی صحابی رسول ہیں، پیغمبر کے نمائندے ہیں، اور نبی حجت الوداع کے موقع پر یہ صحابہ کی 1.25 لاکھ کی ذمہ داری لگا گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ارے جو پیغام تمہیں پہنچایا ہے تو تم حاضرین مجلس غائبین مجلس تک بھی یہ پیغام پہنچا دینا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اب میرے صرف چند دن باقی رہ گئے ہوں، میں تو کائنات کے لیے رسول بنایا گیا لیکن کائنات کے کونے کونے تک جا نہیں سکا، اس لیے وہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے، ایمان پر اعتماد ہے، تمہاری زبان پر اعتماد ہے، تمہارے کردار پر اعتماد ہے، اس لیے میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور میں مطمئن ہو کر کہ جن خطوں میں نہیں گیا ان میں اب تم میری طرف سے چلے جاؤ گے۔ توجہ کیجئے گا، اسی طرح یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں، غالباً حضرت عثمان غنی کا دور ہے۔ توجہ کیجئے گا، بحرین کے علاقے کی طرف 4000 مجاہدوں کا لشکر جس میں اکثریت صحابہ اکرام کی ہے، اور کمانڈر ان چیف اس لشکر کے سالار لشکر اور قائد لشکر حضرت علی حضرمی صحابی رسول ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، ان کا تزکیہ ہوا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، پیغمبر کا دیدار کیا ہے، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، پیغمبر کی دعائیں لی ہیں، جن کو جنتی قرآن نے قرار دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ارے جب یہاں سے یعنی مرکز خلافت سے 4000 کے لشکر کو تشکیل دیا گیا کہ اس طرف جاؤ اور پیغام رسول پہنچا کے آؤ، اگر کوئی رکاوٹ آئے اس کا قلب کم کر دینا، اور علاقے میں یہ پیغمبر کا پیغام پہنچا کر آنا، علاقوں کا فتح کرنا پڑے تو فتح کر لیجئے۔ یہ
4000 مجاہد جا رہے ہیں، رستے میں سمندر آ جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی ہے، 1500 سال سے محدثین لکھتے آئے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ کون ہیں جو رسول اللہ کے نمائندے ہیں، آج جن کے ایمان پہ باس ہے؟ میں کہتا ہوں چھوڑ، آج کے مورخ سے نہ پوچھ، ارے بحرین کے سمندر سے پوچھ رہے ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، تو نے ان کی اطاعت کیسی کی ہے، ان کا حیا کیوں کیا ہے، ان میں کمال کیا تھا۔ ارے یہ 4000 کا لشکر جب سمندر کے کنارے پہنچتا ہے، آگے پل بھی نہیں ہے، کشتیاں بھی نہیں ہیں، یہ گھوڑوں پہ سوار ہیں، تو کھڑے ہو گئے، اب آگے کیسے جائیں؟ یہ تو تا حد نگاہ سمندر ہے۔ امیر لشکر نے کہا ارے گھوڑوں کے پیٹھوں سے اتر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ ہمیں رسول نے بتایا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ زور سے بولو، مدد کرنے والا کون ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، ان 2 اعمال کو اختیار کر لو۔ اس لیے صحابہ اتر جاؤ اپنے ان گھوڑوں سے اور 2 رکعت پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ارے جب وہاں سے فارغ ہوئے، کہا اب ہم نے اس سے مانگنا ہے۔ اللہ کے 4 نام پکارے اور اللہ کی ذات کو کہا اس سمندر کو کہہ دے یہ ہمیں راستہ دے دے۔ یقین تھا اس طریقے نبی کے مطابق عرش الہی پہ دعا چلی جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوبارہ کہا گھوڑے پہ بیٹھو اور کہا کہ میں آگے آگے اور تم پیچھے پیچھے آؤ۔ امیر لشکر نے گھوڑا سمندر کے سینے پہ ڈالا، 4000 کا لشکر سمندر کے سینے پہ دوڑتا ہوا سمندر کو کراس کر جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال کوئی نہیں ہے کہ پانی ہے اور گھوڑا اوپر ہے، گھوڑے کا پاؤں ڈوب نہیں رہا اور اوپر اس کا پاؤں لگتا ہے جیسے خشک زمین پہ دوڑتا ہے۔ 4000 گھوڑے یہ سمندر کے دوش پہ دوڑ رہے ہیں۔ ایسی مثال لا کے تو دکھاؤ، کیا کہو گے؟ صحابہ کا حیا کس کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کے نہ ہوتے، مخلص نہ ہوتے، پکے نہ ہوتے تو بحرین کے سمندر نے کیوں اطاعت کی ہے؟ آج لا تو کوئی مثال تو پیش کر۔ اس لیے مجھے زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں، مجھے مدینہ کی زمین نے بتایا ہے عمر پیغمبر کا سچا عاشق تھا۔ مجھے بحرین کے سمندر نے بتایا ہے صحابہ نبی کے سچے عاشق تھے یا کچے عاشق تھے؟ زور سے بولو۔